NTA International, reaching the corners of the earth. مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل کی یہ نشریات آپ کی خدمت میں لندن سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان دے دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جماعت احمدیہ جس ابتلا کے دور سے گزر رہی ہے یہ اس نوعیت کا ابتلا نہیں ہے کہ جس کا جلد کنارہ آ جائے، کیونکہ جتنے لمبے سفر ہوں اسی کی نسبت سے راہ کی مشکلیں بھی ہوا کرتی. ترقی کے جس دور میں جماعت احمدیہ داخل ہو رہی ہے اور اگلی صدی کی شاہراہ جن بلند تر اور عظیم تر منازل کی طرف جماعت احمدیہ کو بلا رہی ہے، ان کے نتیجے میں کچھ ایسے بھی ہم پر اطلاع آ رہے ہیں اور آئیں گے جن میں سے ترقی کے لیے قوموں کا گزرنا ایک تقدیر مبرم ہے، اور آج تک کبھی کوئی مذہبی جماعت بھی ان مشکلات سے گزرے بغیر ترقی کی منازل طے نہیں کر سکی. لیکن جتنا لمبا یہ اطلاع کا دور چل رہا ہے یا آگے چلے گا اسی کی نسبت سے خدا کے فضل ضرور نازل ہوں گے. اس لیے جہاں ایک طرف نگاہ کر کے خوف پیدا ہوتا ہے وہاں دوسری طرف نظر کر کے حوصلے بڑھتے ہیں اور نئی امنگیں اور نئے ولولے پیدا ہوتے ہیں. وہ لوگ جن کو پہاڑوں پر چڑھنے کا تجربہ ہے وہ جانتے ہیں کہ دو طرف ہی نظریں جایا کرتی ہیں، یا ان گہری کھڈوں کی طرف جن میں ایک لہجہ کی غلطی بھی انسان کو اگر گرا دے تو اس کے جسم کے پاس خچے اٹھ جائیں، اور بسا اوقات بیچ میں سے چٹانیں ایسی اگی ہوئی ہوتی ہیں کہ زمین کی گہرائی تک پہنچنے سے پہلے پہلے ہی انسان کے چیتھرے اٹھ سکتے ہیں، چیتھرے اٹھ سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف وہ بلند پہاڑیاں ہیں، بلند چوٹیاں ہیں جو ایک کے بعد دوسری ابھرتی چلی جاتی، اور انسان جب ایک طرف نیچے کی طرف نگاہ کرتا ہے تو پھر بلندی کی طرف بھی دیکھتا ہے. وہ بلند پہاڑیاں اس کو اپنی طرف آنے کی دعوت دیتی ہیں، اور اس دعوت میں کتنی قوت ہوتی ہے کہ انسان تھکا ہارا بھی ہو، پاؤں دکھ رہے ہوں یا جسم کے عضو میں تکلیف محسوس ہوتی ہو، بلندی جب نہ دکھائی دیتی ہے اس کے ساتھ ہی ایک حوصلہ پڑتا ہے، اور انسان یہ عزم کرتا ہے کہ اچھا جیسا بھی ہو میں اس چوٹی تک ضرور پہنچ جاؤں گا. اور جب وہ اس چوٹی تک پہنچتا ہے تو اس سے آگے ایک اور چوٹی دکھائی دینے لگتی ہے، اور جب پھر اس چوٹی تک پہنچتا ہے تو اس سے آگے ایک اور چوٹی دکھائی دینے لگتی ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے. دنیا کی رفتوں میں تو کوئی سلسلہ بھی لامتناہی نہیں ہوا کرتا، لیکن جہاں تک
روحانی عظمتوں اور مذہبی رفتوں کا تعلق ہے، یقیناً یہ سلسلہ لامتناہی ہے۔ اس لیے دنیا کی چوٹیاں سر کرنے والے ایک اس بات پر تو ضرور امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس چوٹی کے بعد اگر ایک اور بھی آئی اور ایک اور بھی آئی تو آخر اس سلسلے کا کوئی انجام ہوگا، اور اس کے بعد اس بلندی پر بیٹھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی بلندیاں سر کی جا سکتی تھی وہ سب ہم نے سر کر لی۔ لیکن ایک مذہبی ترقی کرنے والی جماعت یا روحانی ترقی کرنے والا فرد بلندیوں کی طرف سفر تو کرتا رہتا ہے، خدا اسے نئی منازل سر کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتا رہتا ہے، لیکن اس کی سوچ میں یہ عنصر کبھی بھی داخل نہیں ہوا کہ یہ آخری چوٹی ہے جو ہم سر کر لیں گے اور اس کے بعد اطمینان سے بیٹھیں گے۔ اس لیے ساری زندگی جدوجہد ہے، زندگی کی آخری سانس تک مومن کا جہاد جاری رہتا ہے۔ موت کے بعد کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ضرور اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ خدا جس نے یہ سلسلہ ترقیوں کو جاری فرمایا ہے، اس نے موت کے بعد بھی کچھ سلسلہ ترقیوں کو ضرور جاری رکھا ہوگا، ورنہ یہ ممکن نہیں کہ اتنا لمبا ترقیات کے دور سے انسان کو گزار کر خدا تعالیٰ کسی ایسے مقام پر کھڑا کر دے جہاں پھر لیٹ رہنا ہے اور کھانا کھانا ہے یا دودھ پینا ہے اور نظارے دیکھنے ہیں اور کوئی بھی کام نہیں کرنا، بہت الگ بلندی نہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، اور یقیناً یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے، کہ مرنے کے بعد بھی رفتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، بلکہ درجات انسان کے بڑھتے چلے جائیں گے، اور ان درجات کے لیے اسے روحانی رنگ میں کچھ نہ کچھ محنت بھی ضرور کرنی پڑے گی۔ اس تربیت کے مضمون کے متعلق ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے علم ہوتا ہے کہ وہ بچے جو بلوغت میں تک پہنچنے سے پہلے جب پہلے اسٹیک شریعت ان پر فرض ہوئی فوت ہو جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد ان کی روحیں کی جاتی ہیں کہ وہ ترقیات جو دنیا میں نہیں کر سکے وہ ان کی طرف ان کو تربیت دے کر آگے بڑھائیں اور ان کی نشو و نما کریں۔ تو اگر نشو و نما کا سلسلہ بچوں میں جاری ہے تو ہرگز بعید نہیں بلکہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ بڑوں میں بھی آئندہ ترقی کی راہیں کھلی رہیں گی۔ بہرحال بعد کی دنیا کے حالات تو بعد کی دنیا میں جانے کے بعد ہی حقیقی طور پر معلوم ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے جو کھڑکیاں کھولی ہیں اس سے میں یہی اندازہ لگاتا ہوں کہ کوئی آخری ایسی آرام کی منزل نہیں ہے جس کے بعد جدوجہد ختم ہو جاتی۔ بس اس دنیا میں تو ہم جدوجہد ہماری زندگی کا ایک لازمہ ہے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا مذہبی دنیا میں تو ریٹائرمنٹ کا کوئی تصور نہیں۔ اگر ریٹائرمنٹ کا کوئی تصور ہوتا تو سب سے زیادہ نبی حقدار تھے کہ ان کو ریٹائر کیا جاتا، اتنی محنت اٹھاتے تھے، اتنے قوم کے لیے انہوں نے دکھ برداشت کیا اور ہمیشہ کرتے رہے، اور اتنا مسلسل ان کے ذہنوں پر اور ان کے اعصاب پر بوجھ رہا کہ دنیاوی مشقتوں سے بڑھ کر ذہنی بوجھ ان کی صحتوں پر زیادہ اثر انداز ہوتا رہا۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے تو ہود نے بوڑھا کر دیا۔ تین صورتیں اکٹھی ہیں، تینوں کا ذکر ملتا ہے، ایک حدیث میں ہے شیبتنی الہود، کہ مجھے تو سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ یعنی لوگوں کو تو عمر بوڑھا کرتی ہے، وقت گزرتا ہو وقت بوڑھا کرتا ہے، یا جسمانی مشقتیں کرتی ہوں گی، لیکن مجھے تو اس مضمون نے جو سورہ ہود میں نازل ہوا ہے، جس نے مجھے ڈرا دیا کہ قومیں کس طرح ہلاک ہوا کرتی ہیں، اس کے فکر نے بوڑھا کر دیا۔
تو انبیاء کے اوپر جو ذہنی بوجھ ہوتے ہیں وہ عام جسمانی بوجھوں سے بہت زیادہ ان کے اوپر ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں. ان کی صحت کے اوپر وہ ایسے گہرے بد اثر چھوڑتے ہیں کہ خدا کا فضل اگر غیر معمولی شامل حال نہ ہو تو وہ اپنے کام اپنی ذمہ داری کو نبھا نہ سکے. یہی وجہ ہے کہ نہایت پاکیزہ زندگی کے باوجود جو بظاہر عمر ہونی چاہیے اس سے پہلے بعض دفعہ وفات ہوتی دکھائی دیتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے، ذمہ داری سے پہلے کے 40 سال جس طرح پاکیزگی سے گزرے اور اس کے بعد جس طرح پاکیزگی سے ساری زندگی گزری، اس میں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمر بہت لمبی ہونی چاہیے، اور پھر غذا میں بھی بہت ہی زیادہ سادگی، اس حد تک کہ کسی قسم کی مضر غذا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. پھر زیادہ کھانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن کم کھا کر اپنے آپ کو ایک ایسی زندگی کی عادت ڈال لینا انبیاء کا شیوا ہوا کرتا ہے جس کے نتیجے میں ان کے جسم میں کوئی بھی زائد بوجھ نہیں رہتا. ایک چربی کا قطرہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے جسم پر زائد بوجھ ہے. ان حالات میں بعض انبیاء کی عمریں بڑی لمبی بھی گزری، لیکن جو سب سے عظیم الشان نبی دنیا میں پیدا ہوا ان حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر ایک پہلو سے 62.5 سال بنتی ہے، اور اگر یعنی سورج کے سالوں سے حساب کیا جائے تو 7 سال بنتی ہے. بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ کے اوپر بے انتہا ذہنی بوجھ تھے، اتنے غیر معمولی اعصابی تناؤ تھے کہ عبادت کے ذریعے وہ حل ہوتے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود صحت کے لیے سب سے زیادہ مضر کردار اگر کسی چیز نے ادا کیا ہے تو آپ کی ذمہ داریوں نے ادا کیا. اور اس پہلو سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو ریٹائرمنٹ کا حق ہے تو انبیاء کو ریٹائرمنٹ کا حق ہے، لیکن آخری سانس تک، آخری ہوش کے لمحے تک انبیاء اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، بلکہ بوجھ ان کے بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی پر بھی حالات پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے. بس اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مذہبی دنیا میں ترقیات زندگی کے آخری سانس تک ہمارے لیے مقدر ہے، اور کوئی ترقی ایسی نہیں جو مفت میں حاصل ہو سکے. ہر ترقی کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، ہر ترقی کے لیے کچھ صرف کرنا ہوگا. یہ وہ ایک سائنٹیفک اصول ہے جس میں کوئی آپ استثناء نہیں دیکھیں گے. اگر فضل کا مضمون کسی کے ذہن میں آئے پھر وہ کیا چیز ہے، تو جو ترقی ملتی ہے وہ فضل سے ملتی ہے. محنت کے ساتھ اس قسم کی اس کو مناسبت نہیں ہے جیسے دنیاوی محنت میں عمل اور جزا کی ایک مناسبت ہوا کرتی ہے، بلکہ روحانی زندگی میں اور مذہبی زندگی میں ہم جتنی محنت کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اجر پاتے ہیں. اس لیے وہ کئی گنا زیادہ اجر پانا اور محدود محنت کا لامتناہی پھل ملنا، یہ سارا فضل سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے. بہرحال اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں متوجہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جماعت احمدیہ میں سے کسی کو یا بعض کو یہ خیال ہو کہ ابتلا کا دور لمبا ہو رہا ہے، یا ایک جگہ کی بجائے دوسری جگہ بھی ابتلا شروع ہو گئے، تو اس کے نتیجے میں خوف بھی اس کے دل میں پیدا ہونا چاہیے، مایوسی پیدا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایسے ابتلا ساری مذہبی تاریخ گواہ ہے کہ مزید بلند تر منازل کی طرف لے جانے والے ہو کرتے ہیں. لامذہب قوموں کے ابتلا بعض ان کو ہلاک کر دیتے ہیں،
لیکن خدا مذہبی قوموں کے ابتلا ان کو کبھی ہلاک نہیں کیا کرتا. لازماً بلا استثناء ہمیشہ ہر ابتلا کے بعد وہ نئی قوت، نئی شان، نئی زندگی کے ساتھ باہر نکلتے ہیں. بس اس لیے ابتلا پر نظر کریں اور ان کے مقابلے کی کوشش کریں، لیکن مایوسی کی کوئی وجہ نہیں. ابھی پاکستان میں جو سلسلہ جاری ہے وہ تو جاری ہی ہے، لیکن اب بنگلہ دیش کی طرف بھی بعض بیرونی ملانوں نے اور بعض بیرونی حکومتوں نے رخ کیا ہے، اور بعض ایسے علاقے جہاں احمدیت سب سے پہلے ظاہر ہوئی تھی اور احمدیت کے لیے وہاں بنیاد بنے، وہ آج کل ان کی شرارت کی توجہ کا مرکز ہیں. برہمن بڑھیا اور اس کے گرد ماحول میں جماعتوں کا ایک گچھا ہے جو بڑی دیر سے قائم ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، اور ان برہمن بڑھیا سے فساد شروع کر کے اب ان مولویوں نے ان فسادات کو دیہات میں پہنچا دیا ہے اور بعض جگہ شدید مظالم کیے ہیں. بعض نوجوانوں کو بھی بوڑھوں کو بھی اتنا مارا گیا کہ گویا وہ یعنی موت کے کنارے پہنچ گئے. اور اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، بعض ایسی حالت میں ملے بعض دوسروں کو کہ وہ جس طرح فسک کے کوئی دم توڑ رہا ہو ایسی حالت کی، اور خدا تعالیٰ نے فضل کیا، وقت پر پھر ان کو ہسپتال بھی پہنچانے کا انتظام ہو گیا، اور بعض ابھی ہسپتالوں میں ہیں، بعض ہسپتالوں سے فارغ ہو چکے ہیں. لیکن ان پر جو دباؤ ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمہیں مار مار کے ہلاک کر دیں گے جب تک تم مرتد نہ ہو، اور وہاں خصوصیت کے ساتھ رخ ارتداد کی طرف ہے. پاکستان میں جو حالات ہیں ان میں اور ان حالات میں ایک فرق ہے. پاکستان میں کلمہ پڑھنے سے روکا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب تک تم کلمے سے باز نہیں آؤ گے اس وقت تک ہم تمہیں مارتے رہیں گے. وہاں وہ اپنے جہالت میں شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کلمہ نہیں پڑھتے، وہ کلمہ پڑھانے کے لیے مارتے ہیں، اور جب کلمہ پڑھ کے سناتے ہیں احمدی تو کہتے ہیں کہ نہیں اس کے ساتھ نصیب موت کا انکار بھی کرو. لیکن میرے علم میں بنگلہ دیش میں کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا کہ کوئی احمدی کلمہ پڑھتا ہو اس کے نتیجے میں اس کو سزا ملے. دراصل تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کروانے کے لیے یہ سارے مظالم توڑے جا رہے ہیں. اور ایک آدھ جگہ سے ارتداد کی بھی خبریں ملی ہیں. مثلا برہمن بڑھیا میں ایک دو ایسے اشخاص کے متعلق ارتداد کی اطلاع ملی جو مظالم کو زیادہ برداشت نہیں کر سکے. لیکن اس کے باوجود خوشکن پہلو یہ ہے کہ ان کے بیوی اور بچوں کے خطوط مجھے آنے شروع ہوئے اور انہوں نے اپنے خاوند سے یا اپنے باپ سے بیزاری کا اظہار کیا اور استغفار کا کے متعلق بتایا کہ مسلسل استغفار کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں. ہم تو یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ اس کا مقدر اگر ہلاک خراب ہوا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذلیل انجام سے بچائے، اور جان بھی جائے تو تب بھی ہمارا ایمان سلامت رہے. اس قسم کے خط ملتے ہیں ان کی طرف سے. تو ارتداد ہے اگر تو بہت تھوڑا، اور ایسا نہیں ہے کہ خاندان کے خاندان الگ ہو جائیں. دوسرے مرتدوں کے متعلق جو چند ہیں گنتی کے، ان کے متعلق وہاں کی جماعت کی اطلاع یہ ہے کہ یہ ویسے ایسے لوگ ہیں جو پہلے ہی نہ صرف یہ کہ جماعتی تعلق میں بہت کمزور تھے بلکہ بعض گندے کاروبار میں مصروف تھے. ایسے کاروبار تھے ان کے اور معاملات میں ایسے گندے تھے کہ ان کی وجہ سے جماعت پر داغ تھے، اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک لحاظ سے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہو، سفارائی ہو اسی مضمون پہ کہ ایمان سلامت رہتا ہے کہ نہیں رہتا، اس وقت کمزور بھی جائے تو داغ ضرور پڑتا ہے اور تکلیف ضرور ہوتی. اگر وہ ایسے تھے تو ان کو وقت کے اوپر سنبھالنا چاہیے تھا. اگر ایسے تھے تو اس وقت ان کو کوشش کرنی چاہیے تھی واپس لانے کی.
عدم توجہ کے نتیجے میں اگر بیمار عضو بھی کاٹنا پڑے تو اس پر یہ کہہ کر تسلی کا اظہار کرنا کہ بیمار تھا کاٹا گیا، یہ تو بڑی بیوقوفی ہے۔ بیمار تو تھا، لیکن کاٹنے کی نوبت کیوں آئی؟ اور اگر سب کوششیں کر لی گئیں اور اس کے باوجود ایسا ہوا، جیسے بعض دفعہ ہوا کرتا ہے، انسان کے بس میں نہیں ہوتا، بعض بدنصیب ہیں جنہوں نے بدنصیب ہی رہنا ہے، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے پوری کوشش ہوئی لیکن یہ بچ نہیں سکا۔ اس کے باوجود دل میں دکھ ہوتا ہے۔ ایک احمدی بھی کہیں دنیا میں ضائع ہو کہ ہماری غفلت کی وجہ سے یا اپنی بدنصیبی کی وجہ سے، تو اس کا دکھ پہنچتا ہے۔ اس لیے جو بھی احمدی جہاں ضائع ہوں ان کو واپس لانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور یہ کہہ کر معاملے کو ختم نہیں سمجھنا چاہیے کہ گندا تھا نکل گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ مجھے یقین ہے ان کی اطلاع درست ہوگی، اگر چند گندے آدمی جماعت سے الگ ہو جائیں تو اس سے مایوسی بہرحال نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر ارتداد کے بعد اللہ تعالیٰ کثرت سے دوسرے پھل عطا فرمائے گا جو پہلوں سے بہتر ہوں گے۔ اس لیے خدا تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ تو جماعت احمدیہ کے حق میں پہلے بھی پورا ہوتا رہا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ ہمیشہ پورا ہوتا رہے گا۔ اس بارے میں ہمیں کوئی بھی کسی قسم کا شک نہیں ہے، بلکہ شک کرنا بھی اپنے نفس کو ہلاک کرنے کے مترادف ہے۔ خدا تعالیٰ کی رحمت کا، خدا کی تائید کا ہاتھ جماعت کے ساتھ اتنا واضح ہے، اتنا کھلا ہے، اس طرح بار بار ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد بہت ہی کوئی بدنصیب انسان ہوگا جو خدا تعالیٰ کے وعدوں پر شک کرے۔ اس لیے ہمیں تو کوئی شک نہیں اس بات میں کہ لازماً پہلے سے بہت بڑھ کر جماعت احمدیہ کو انفرادی قوت بھی نصیب ہوگی اور روحانی قوت بھی نصیب ہوگی، اور اخلاقی لحاظ سے بھی جماعت پہلے سے بہت زیادہ ترقی کرے گی۔ لیکن صرف یہی کافی نہیں ہے، یہ امید بھی صرف کافی نہیں ہے۔ اس امید کے ساتھ ہمیں اپنی کوششوں کو پہلے سے زیادہ تیز کرنا چاہیے، ہر ٹھوکر کے بعد اپنی رفتار کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر تکلیف کے بعد یہ سوچنا چاہیے کہ آئندہ اس ایسی تکلیف کی راہ کیسے بند کی جائے، اس کے ازالے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے جہاں جہاں بھی جماعت میں کہیں اضطراب ہوا ہے یا کمزوریاں دکھائی گئی ہیں، وہاں کی انتظامیہ کو اور بحیثیت ملک، سارے ملک کی انتظامیہ کو آئندہ کے لیے جماعتی حفاظت کے لیے بہتر سامان پیدا کرنے چاہیے، اور سب سے بہتر روحانی حفاظت کا سامان نیکیوں کی عادت ڈالنے سے ہوتا ہے، نصیحت سے نہیں ہوا کرتا اتنا۔ یعنی اگر یہ نصیحت کی جائے کہ تم لوگ مرتد نہ ہو، کمزوری نہ دکھاؤ، کچھ اثر تو ضرور ہوتا ہوگا، لیکن سب سے زیادہ انسان کی ابتلاء میں حفاظت کرنے والی چیز اس کی وہ نیکیاں ہیں جو پہلے سے جاری، اور ان نیکیوں کو نئی جلا ملتی ہے ابتلاء میں، اور اگر اندر سے کوئی کھایا ہوا وجود ہے تو وہ اس کا کھوکھلا پن ظاہر ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس جہت سے جماعتوں کو پروگرام بنانا چاہیے کہ جہاں جہاں بھی ابتلاء کے بادل ہیں وہاں خصوصیت کے ساتھ جماعت کی روحانی اور اخلاقی ترقی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر نمازوں میں کمزوری ہے تو ان کو نمازوں میں قائم کیا جائے، اگر مالی قربانی میں کمزوری ہے تو مالی قربانی میں ان کا قدم آگے بڑھایا جائے، اگر نظریاتی لحاظ سے علم کی کمی کی وجہ سے کمزوری ہے تو پھر علم کی کمی پوری کرنی چاہیے۔ تو بہرحال جہاں بھی دشمن حملہ کرے اس کی جوابی کارروائی کے لیے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ، غور کے بعد ایک جوابی کارروائی طے ہونی چاہیے۔ جہاں تک عمومی طور پر ساری دنیا کے جماعت کا رد عمل کا تعلق ہے، اس میں سب سے پہلے میں آپ کو دعا کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ جہاں تک ان اطلاعوں کے نتیجے میں دنیاوی کوششوں کا تعلق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بلا تاخیر جس وقت کوئی بری اطلاع آتی ہے جوابی کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔
اور ہر امکانی جہت میں شروع ہو جاتی ہے. جہاں تک انسانی عقل کام کرتی ہے، جہاں تک اللہ تعالیٰ رہنمائی عطا فرماتا ہے، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا جاتا جہاں انسانی کوشش ہو سکتی ہے اور جماعت نہ کرے. لیکن میرا یہ تجربہ ہے کہ انسانی ساری کوششیں ایسے موقعوں پر بیکار جاتی. وہ اللہ کے حکم کے نتیجے میں ہم کرتے ہیں، اور اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم خدا کے قانون سے بالا نہیں. ہمیں لازماً جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا ہوگا، لیکن ہمیشہ مسائل دعا سے حل ہوتے ہیں. اور جب یہ ساری کوششیں بالکل بیکار ہو جاتی ہیں، جب ایسی پتھر کی دیوار سامنے نظر آتی ہے کہ آگے کوئی رستہ دکھائی نہ دے، اس وقت ایک ہی گر ہے جو کارآمد ثابت ہوتا ہے، اور وہ دعا کا ہے. ایک ہی ہتھیار ہے جو ان روکوں کو توڑ دیتا ہے، پاش پاش کر دیتا ہے، اور وہ دعا کا ہتھیار ہے. اور اس وقت پھر خدا تعالیٰ کی قدرت اس طرح عجیب رنگ میں ظاہر ہوتی ہے. اس سے جو لذت پیدا ہوتی ہے اس کا کوئی عام دنیاوی کوششوں کی کامیابی کے مقابلے اس کا کوئی مقابلہ کا اس لذت سے کوئی مقابلہ نہیں جو روحانی ہتھیار یعنی دعا کے ذریعے انسان کو کامیابی سے حاصل ہوتی ہے. چنانچہ جماعت احمدیہ کو سب سے پہلے اور سب سے اہم دعا کی طرف متوجہ کرتا. یہ اطلاع بڑھ رہے ہیں اور پھیل رہے ہیں، اور اس کے پیچھے بڑی بڑی حکومتوں کی سازشیں ہیں جن کی اطلاعیں جماعت کو مل رہی ہیں، اور جو جماعت مقابل پہ کوشش کر سکتی ہے کر رہی ہے. لیکن یہ مسائل دعا کے بغیر حل نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا غیر معمولی فضل آپ مانگیں گے تو وہ نازل ہوگا. کچھ فضل بن مانگے نازل ہوا کرتے ہیں رحمان کے، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کا رحیمیت سے تعلق، اور ابتلاء کے دور کا رحیمیت سے گہرا تعلق ہے. اس کی تفصیل میں اس پر جانے کا وقت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک تفصیلی مضمون ہے، لیکن اتنا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ابتلاء کے ادوار کا رحیمیت سے گہرا تعلق ہوا کرتا ہے، اور رحیمیت کے لیے آپ کو مانگنا پڑے گا، بن مانگے نہیں ملے گا. اپنے نیک اعمال کے ذریعے مانگنا ہوگا، اپنے زبان کے ذریعے، اپنے دل کے ذریعے، جو کچھ بھی آپ کے بس میں ہے. جس رنگ کی عاجزی کی دعا آپ کر سکتے ہیں ویسی دعا کریں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان خطرناک راستوں سے بڑی کامیابی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ آگے گزارتا ہے. دوسری بات جو عمومی طور پر جماعت کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جس قسم کی مخالفانہ کوشش ہو اس کے جواب میں ساری جماعت دنیا میں ہر جگہ اپنے معیار کو بڑھا دے اور پہلے سے زیادہ نیکیاں اختیار کرے. اگر مساجد توڑی جا رہی ہیں، مساجد برباد کی جا رہی ہیں تو مساجد بڑھنی چاہیے. اگر غرباء کے گھر برباد کیے جا رہے ہیں تو غرباء کے گھروں کی طرف توجہ کرنی چاہیے. یعنی جس رنگ میں بھی دشمن ظلم کرتا ہے اس کی جوابی براہ راست کارروائی ساری دنیا میں جماعت کر سکتی، اور وہ نیکیوں کے ذریعے، اسی قسم کی نیکیوں کے ذریعے جن کا اطلاع کے ساتھ ایک قدرتی تعلق ہے. چنانچہ اس ابتلاء میں بنگلہ دیش میں خصوصیت کے ساتھ ایک انہوں نے مسجدوں پر حملہ کیا ہے اور ایک غرباء کے گھروں پر اور غرباء کی تجارتوں پر. اس لیے ہمیں اس کے رد عمل کے طور پر دو طرح سے ساری دنیا میں اپنی بعض نیکیوں کو خصوصیت سے آگے بڑھانا چاہیے. مسجد سے تعلق کو بڑھانا چاہیے. جہاں جہاں مساجد ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی نصیحت کی تھی، ان کی زینت کی طرف توجہ کرنی چاہیے، ان کی صفائی کی طرف توجہ کرنی چاہیے. جہاں جہاں مساجد نہیں ہیں اور جماعتیں ہیں چھوٹی ہی ہوں وہاں مساجد بننی چاہیے. اور اللہ کے فضل کے ساتھ جو اطلاعیں مل رہی ہیں گزشتہ چند مہینے میں اللہ کے فضل سے جماعت کی مسجدوں کی طرف بڑی غیر معمولی توجہ ہوئی ہے. بن رہی ہیں، لیکن کیونکہ مسجدوں پر خصوصیت سے حملہ ہے اس لیے اور زیادہ تیزی کے ساتھ ہمیں بنانے کی کوشش کرنی چاہیے.
اگر بڑی مسجد نہیں بنا سکتے کوئی جھونپڑی والی مسجد بنا لیں، لیکن مسجدوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ غرباء کے گھر لوٹے جا رہے ہیں تو غرباء کی طرف توجہ کریں، جہاں جہاں جماعتیں ہیں وہ اپنے غرباء کا خیال رکھیں، ان کی مصیبتیں دور کرنے کی کوشش کریں، جن کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے ان کو ذریعہ معاش مہیا کرنے کی کوشش کی جائے، جن کے پاس گھر نہیں ہیں ان کے گھر بنا کے دیے جائیں۔ یہ بظاہر بنگلہ دیش سے دور، ہزاروں میل دور ایک واقعہ ہو رہا ہوگا، کہیں چھوٹی سی مسجد بن رہی ہے، کہیں کسی غریب کے گھر کی مرمت میں جماعت کوشش کر رہی ہے، کہیں اس کو نیا گھر بنا کے دے رہی ہے۔ یہ جو واقعات ہیں بظاہر ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہزاروں میل کے فاصلے پر ایک واقعہ چھوٹا سا ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا کی تقدیر میں ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جس قسم کا حملہ ہو اس کی جوابی اصلاحی کارروائی کرنا اور نیکی میں اسی میدان میں آگے قدم بڑھانا، یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ اس لیے اگر آپ ایسا کریں گے تو خدا کی تقدیر ایسی کمزور جگہوں پہ بھی آپ کی مسجدوں کی حفاظت کرے گی جہاں آپ کی طاقت پہنچ نہیں سکتی۔ جہاں آپ کی طاقت ہے وہاں مسجدوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں، جہاں آپ کی طاقت نہیں ہے وہاں خدا آپ کی محبت کو پہنچائے گا، اور آپ کی محبت پر کرم اور رحم کی نظر کرتے ہوئے ان کمزور جگہوں پہ بھی آپ کی مسجدوں کی حفاظت کرے۔ اگر آپ ان غریب گھروں کو مسمار ہونے سے نہیں بچا سکتے جن تک پہنچنا آپ کی طاقت میں نہیں ہے، تو جن غریبوں تک پہنچنا آپ کی طاقت میں ہے ان کے گھروں کے لیے کچھ کوشش کریں، کچھ جد و جہد کریں، کچھ اس کا انتظام کریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی تقدیر کمزور جگہوں پہ بھی غرباء کے غرباء کے گھروں کی حفاظت فرمائے گی۔ یہ ایک بالکل قطعی بات ہے، اس میں کوئی افسانوی پہلو نہیں ہے۔ اتنی قطعی ہے جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، یا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لازماً ایسا ہوتا رہا ہے، ایسا ہی ہوگا آئندہ بھی انشاءاللہ۔ اس لیے ان دو امور کی طرف میں خصوصیت سے آپ کو متوجہ کر رہا ہوں۔ مسجدوں کے ضمن میں ایک ہالینڈ کی مسجد کا واقعہ گزرا تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، کیونکہ یہ سازش بین الاقوامی ہے، اس کے پیچھے بعض بڑی بڑی حکومتوں کا اور بڑی بڑی مالدار حکومتوں کا ہاتھ ہے، اس لیے یہ ہر جگہ پہنچیں گے، ہر جگہ شرارت کرنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے شرارت نہیں ہے وہاں کی جماعت کو بیدار مقصد بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ میں نے اسی وقت ساری دنیا کی مجالس جماعتوں کو ہدایت دی تھی کہ اپنے قیمتی مستودات کی بھی حفاظت کا انتظام کریں اور اپنی مساجد کی حفاظت کا پہلے سے بہتر انتظام کریں، یہ بھی اسی اسکیم کا ایک حصہ ہے۔ لیکن بہرحال جن مساجد کو نقصان پہنچا ہے ان کی تعمیر نو میں بھی ہمیں جہاں تک کسی کو توفیق کا حصہ لینا چاہیے۔ چنانچہ ہالینڈ کی مسجد کے لیے میں نے اعلان کیا تھا کہ جن لوگوں کو توفیق ہے، دوستوں کو توفیق ہے، وہ اسے پہلے سے بہت زیادہ شاندار بنانے کے لیے اگر خدا کی راہ میں کچھ خرچ کر سکتے ہیں تو کریں۔ اسی طرح بنگلہ دیش کی مساجد میں جب بھی خدا توفیق دے گا ہمیں ان کو نہ صرف یہ کہ دوبارہ بحال کرنا ہے بلکہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھانا ہے، اور اگر کوئی معمولی سفروں کی مسجد تھی تو اسے پختہ بنا کے دینا ہے۔ چند نماز پڑھ سکتے تھے تو کئی گنا زیادہ نمازیوں کے لیے گنجائش پیدا کرنی ہے۔ کوئی ایک جگہ بھی دنیا میں ایسی نہیں جہاں احمدی مسجد پہ حملہ ہوا ہو اور جواباً ہم نے اس سے زیادہ تر وسیع مسجد بنانے کی کوشش نہیں کرتی۔ تو لمبے فاصلے ہیں، لمبے سفر ہیں، انشاءاللہ اسی طرح ہم یہ سفر آگے کرتے چلے جائیں گے۔ جماعت کا جہاں تک تعلق ہے، اپنے طور پر اپنے علاقوں میں مسجدوں کے علاوہ بھی جن مسجدوں کو نقصان پہنچا ہے ان کے لیے کچھ حصہ لیں۔ اس ضمن میں ایک تاکید ہے کہ جن احباب نے 100 سالہ جبلی میں ابھی اپنے بقایا ادا کرنے ہیں یا بعض اور کسی بڑی تحریک میں اپنا چندہ بھی ادا کرنے والا باقی ہے، وہ
سوائے اس کے کہ تبرک کے طور پر بالکل معمولی حصہ لیں، پہلے اپنے بقایا ادا کریں، پھر نئی تحریکات میں حصہ ہو۔ سالہ جبلی کے کام بھی بہت زیادہ ہیں اور بڑے ڈیمانڈنگ ہیں، یعنی ان کے وقت تھوڑا رہ گیا ہے، کام بہت زیادہ ہے، اخراجات بہت ہیں اٹھنے والے، اس لیے اس چندے کو تو باہر اہمیت دینی چاہیے۔ جن کے بقائے ہیں وہ پہلے بقایا ادا کرنے کی طرف کوشش توجہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پھر ان تحریکات میں شامل ہو جائیں۔ تو مسجد کے لیے میں اپنی طرف سے مسجدوں کی، ان مساجد کی تعمیر کے لیے جن پر دشمن حملہ کرتا ہے، 1000 پاؤنڈ کا اپنی طرف سے میں وعدہ پیش کر چکا ہوں، اور بتانے کی اس لیے ضرورت پیش آئی ہے کہ کئی دفعہ میرا تجربہ ہے کہ جب میں اپنا چندہ بتا دوں تو جماعت بہت تیزی سے آگے بڑھتی، جب میں مخفی رکھوں تو اس بارے میں خاموش رہتی ہے۔ شاید ان کو یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ میں جہاں چندہ نہیں لکھواتا وہاں اہمیت نہیں دیتا اس کو خاص، اور حالانکہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان بتا کے چندہ دے۔ تو بعض چندے ایسے ہیں جن میں چونکہ جماعت کو بتایا نہیں گیا، میں نے فرشتوں کا جب جائزہ لیا ان میں کوئی توجہ نہیں تھی جماعت کی، جہاں بتایا گیا ہے وہاں غیر معمولی طور پر قربانی میں جماعت آگے بڑھی۔ تو یہ ایک ممکن ہے ایک طبی فطری بات ہو، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی نسبت سے آپ بھی اپنی توفیق کے مطابق جس حد تک حصہ لے سکتے ہیں لیں، لیکن وہی جو پہلے 7 سالہ جبلی کے چندہ ادا کر چکے ہوں۔ دوسرا بیوت الحمد کا معاملہ ہے۔ بیوت الحمد میں ہماری کوشش ہے کہ 100 مکان غربا کو یا ایسے دین کی خدمت کرنے والوں کو جن کو توفیق نہیں ہے اپنے مکان بنانے کی، ان کو بنا کر مکمل پیش کریں۔ یہ تحریک 4 سال پہلے پیش کی گئی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت نے بڑا ہی اچھا رد عمل دکھایا اور کثرت سے اتنے وعدے موصول ہوئے کہ ہمارا خیال تھا کہ اوسطاً اگر سارے اخراجات ملا کر 1 لاکھ میں ایک مکان پڑے تو 1 کروڑ روپیہ چاہیے ہوگا، اور وعدے خدا کے فضل سے 1 کروڑ سے زیادہ کے آ گئے۔ لیکن ایک بات ہماری نظر سے رہ گئی تھی، وہ یہ کہ اس اسکیم کا ایک یہ بھی حصہ تھا کہ وہ غربا جن کو پورے مکان کی ضرورت نہ ہو لیکن ان کا مکان ناکافی ہو، یا 4 دیواری نہ بنا سکے ہوں، یا غسل خانہ وغیرہ نہ بنا سکے ہوں، یا ایک ہی کمرہ ہے اور خاندان بڑا ہے، ان کی جزئی مدد بھی کی جائے گی۔ اور جزئی مدد میں کسی کو کمرہ بنا دیا جائے گا، کسی کو 4 دیواری بنا دی جائے گی۔ تو یہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس حصے پر کتنا زیادہ خرچ ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اکثر روپیہ کسی حصے پر خرچ ہو چکا ہے، اور 100 نہیں بلکہ کئی 100 مکان ایسے ہیں غربا کے جن کو کسی کو 4 دیواری بنا دی گئی، کسی کو باورچی خانہ بنا کے دیا گیا، کسی کو زائد کمرہ بنا کے دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسکیم کا جو فیض ذہن میں تھا اس سے زیادہ فیض پہنچ چکا ہے۔ اس وقت جماعت کی تحریک دلانے کی خاطر 2-3 سال کے بعد میں نے اپنا چندہ دگنا کر دیا تھا، 1 لاکھ کی بجائے 2 لاکھ کر دیا تھا، تاکہ 2 مکان اگر میں بنا کے دیتا ہوں، جو صاحب توفیق ہیں وہ بھی اس معاملے میں آگے قدم بڑھائیں۔ اب جب جائزہ لیا ہے تو ابھی بھی اور ضرورت ہے، اس لیے میں اپنی طرف سے ایک اور مکان کا خرچ پیش کرتا ہوں۔ جن دوستوں کو توفیق ہے کہ وہ ایک مکان کا خرچ پیش کر سکیں، یا جن جماعتوں کو توفیق ہے کہ وہ ایک مکان کا خرچ پیش کر سکیں، ان کو بھی اجازت ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ 7 سالہ جبلی کے بقایا دار نہ ہوں اور بیوت الحمد کی تحریک کے بقایا دار نہ ہوں۔ پہلے پرانے وعدے پورے کریں، پھر خدا توفیق عطا فرمائے تو پھر بے شک آگے بڑھیں۔ ایک تیسری تحریک
یہ ہے کہ ہندوستان میں ہم نے شدھی کی جوابی کارروائی شروع کی تھی، اور اس کا بھی موجودہ مخالفانہ کوششوں کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ وہ ہمیں مرتد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا طبی قدرتی جواب یہ ہے کہ جہاں جہاں مسلمان کو مرتد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں اس ارتداد کو روک دیں اور اپنے بھائیوں کو تقویت دیں اور ان کو اپنے ایمان پہ مستحکم کریں۔ چنانچہ یہ تیسری جوابی عمومی کارروائی ہے جس میں ساری دنیا کی جماعت کو میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ کا حصہ تو ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے، واقف زندگیوں کا آگے آنا اور انتظامی کوششیں کرنا، ان سب کا تعلق صرف ہندوستان سے ہے ان باتوں کا۔ لیکن مالی امداد دینا شدھی کی تحریک کو، اس میں تو ساری دنیا کی جماعتیں شامل ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اس طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ خلاصہ اس وقت تک کے کام کا یہ ہے کہ اس سے پہلے ہندوستان کی بڑی بڑی مذہبی جماعتیں جو شدھی کے میدان میں داخل ہوئی تھی، اور ان کے پیچھے بعض حکومتوں کے روپے بھی تھے، بعض بڑی بڑی تاجروں کے روپے بھی تھے، ان کی طرف سے کوئی مؤثر کارروائی نہیں ہوئی۔ لیکن جب سے جماعت احمدیہ اس میدان میں داخل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ غیر معمولی اثر ظاہر ہوا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس علاقے کے ایک بہت ہی بڑے معزز مسلمان جو اپنے رسوخ کے لحاظ سے اس سارے علاقے میں سب سے اس وقت بڑے کہے جا سکتے ہیں، ان کا مجھے خط آیا کہ میں فلاں شخص ہوں اور یہ میرے کام ہیں اور اس قسم کا میرا رسوخ ہے، میں احمدی نہیں ہوں، آپ کو علم ہے، لیکن میں شدھی کی تحریک کی جوابی کارروائی کے متعلق آپ کو مطلع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا علاقہ ہے، مجھے اس سے ذاتی طور پر متعلق ہوں۔ اس لیے میں بڑی فکر سے یہ دیکھتا رہا کہ بعض علماء نے، بعض جماعتوں نے جوابی کارروائی کی کوشش کی، لیکن کوئی اس کا اثر نہیں تھا۔ کچھ نہ کچھ، یعنی کوئی اثر تو نہیں کہا انہوں نے، کہ بہت معمولی اثر ظاہر ہوا، اور بہت سے آتے تھے اور تھک کر چلے جاتے تھے۔ پھر جب آپ نے تحریک کی تو اس وقت قادیان حرکت میں آیا اور ہندوستان کی احمدی جماعتوں نے اپنے نمائندے بھیجنے شروع کیے، اور جب وہ آئے تو اس وقت نمایاں طور پر نیک اثر ظاہر ہونے شروع ہوئے، اور ایک بڑے علاقے میں جہاں انہوں نے کام شروع کیا ہے وہاں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے شدھی کی تحریک کو آگے بڑھنے سے روک دیا، اور مسلمانوں میں اب نیا حوصلہ پیدا ہونا شروع ہوا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے یہ دیکھ کر اتنا شوق پیدا ہوا کہ یہ کیسی جماعت ہے، میں ذرا دیکھوں تو صحیح، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں قادیان ضرور جاؤں۔ چنانچہ میں قادیان گیا، اور جو کچھ ان لوگوں کی زبانی میں سنتا تھا جو یہاں کام کرنے آتے تھے، اس سے بہت زیادہ بہتر پایا قادیان۔ ایک ایسا ماحول تھا کہ جس کو بیان نہیں کیا جاتا، اور میں بہت ہی مطمئن اور خوش ہو کر یہاں آیا ہوں، اور میری امید اب اس میدان میں صرف جماعت احمدیہ پر ہے۔ اس لیے میں آپ کو خط لکھ رہا ہوں کہ آپ اسکیمیں جو نیک اسکیم بناتے ہیں اس میں میرا ہر قسم کا تعاون شامل ہوگا، اور یہ میری تجویزیں ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مفید ہیں تو ان پر بھی عمل کریں۔ تو یہ ایک غیر احمدی ایسے دوست جو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے بہت ہی بااثر بارسوخ وسیع علاقے پر اثر رکھنے والے لوگ، ان کے تاثرات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کام تو ہو رہا ہے، لیکن جو اس کام میں نئے مطالبات سامنے آ رہے ہیں، نئے میدان سامنے آ رہے ہیں، ان کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بیرونی طور پر اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے مالی مدد ضرور دینی پڑے گی، کیونکہ موجودہ طور پر ہندوستان کی جماعتیں اتنی استطاعت نہیں رکھتی۔ تو اس ضمن میں بھی میں اپنی طرف سے 1000 پاؤنڈ کا وعدہ کرتا ہوں
اور ساری جماعت میں جو صاحب استطاعت ہیں اور جو اپنے پرانے اہم وعدے پورے کر چکے ہیں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ جس حد تک اللہ توفیق دے اس میں حصہ لیں، اور جو وعدے جن کے جو بقائے دار ہیں یعنی 7 سالہ جبلی کے یا بیت الحمد کے، ان کو چاہیے کہ ثواب کی خاطر یا اپنے اس خیال سے کہ نفس بالکل محروم نہ رہے، ٹوکن کے طور پر بے شک کچھ دے دیں۔ اس سے میں نہیں روکتا، نہ جماعت کو ان کو روکنا چاہیے۔ بعض مجبوریوں کی پیش نظر بقایا دار ہو جاتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ادا کریں گے، اس لیے ان کو کلیتاً نیکی سے محروم کرنے کا تو ہمیں حق نہیں ہے۔ اس لیے ایسے دوستوں کی خاطر میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جماعتیں ان کو روکے نہیں زبردستی کہ ہم بالکل نہیں لیں گے، بلکہ ٹوکن کے طور پر جو ان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالے، اپنے دل کی تسکین کی خاطر وہ بھی اس تحریک میں کچھ سے کچھ کر لے سکتے۔ تو یہ وہ جوابی کارروائی ہے جو بنگلہ دیش کی اطلاعات کے نتیجے میں بطور پروگرام کے جماعت کو دیتا ہوں۔ وہ دکھ پہنچانے میں آگے بڑھتے رہیں، ہم بنی نوع انسان کو آرام پہنچانے میں آگے بڑھتے رہیں، وہ مسجدیں گرانے میں بدبختی میں آگے بڑھتے رہیں، ہم مسجدیں تعمیر کرنے اور مسجدوں کو پہلے سے بڑھ کر صاف ستھرا کرنے اور سجانے میں آگے بڑھتے رہیں، وہ مسلمانوں کو مرتد کرنے کی کوشش میں آگے بڑھتے رہیں، ان کا یہی نصیب ہے۔ ہم مسلمانوں کو ارتداد سے بچانے کے لیے آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ان سارے کاموں میں کوششوں سے بہت بڑھ کر دعاؤں نے ہماری مدد کرنی ہے، اس لیے دعاؤں کو ہرگز نہ بھولیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ جمعہ کے بعد جیسے کہ پہلے بھی اعلان کیا جا چکا ہے، نماز جنازہ غائب ہوگی، کیونکہ فہرست کی لمبی تھی اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ پہلے ہی فہرست پر سنا دی جائے، بجائے اس کے کہ ہر جمعہ نماز جنازہ غائب ادا کی جائے۔ جن لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، میرا خیال ہے 2-3 جمعوں کے بعد اکٹھا ان کی فہرست اکٹھی سنا دی جائے کرے اور سب کو اکٹھا اس میں شامل کر لیا جائے تو فہرست سنا دی گئی۔ انشاءاللہ نماز جمعہ کے مان بعد نماز جنازہ غائب ہوگی۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔